جی ایک بہت باریک بات میں نے کسی زمانے میں تقریر میں کہی ہے کہ بھارت کو ہندو راج طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنائیں گے، قانونی پروسیس میں بنائیں گے، قانونی پروسیس۔ جیسے قانونی پروسیس میں کیا بنایا، بھلے ہی حنفی مسلک کے مطابق ان کی مخالفت ہوئی، کون سا؟ طلاق کے اوپر جو بل لایا، زبردستی نہیں لایا، قانونی پرکریا۔ کیا قانونی پرکریا؟ لوک سبھا میں پاس کیا، راجیہ سبھا میں پاس کیا، اور ان کے راشٹرپتی کے پاس جا کر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دی، لو جی چیخ کر رہ جاؤ۔ یونائٹڈ نیشن نے پوچھا کہ طلاق کے اوپر کیوں بل بنایا، کیوں زبردستی طلاق کا بل پاس کروایا؟ تو گرہ منتری جی نے کہا کہ سر ہم نے زبردستی نہیں کیا ہے، جو کسی بھی ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الگ سے ایکٹ بنایا جائے گا یا کوئی آرڈیننس آئے گا تو اس آرڈیننس کو ادھیادیش کے ذریعے نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہم لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں اور راشٹرپتی کے ذریعے پاس کر کے لاتے ہیں، اسی پروسیس میں یہ لایا ہے۔ ہم نے کہاں گناہ کیا سر؟ اگر یہ غلط ہوتا تو لوک سبھا میں پاس نہیں ہوتا، اور لوک سبھا میں پاس ہوا سر تو راجیہ سبھا میں بھی پاس نہیں ہوتا، راجیہ سبھا میں بھی پاس ہوا، لوک سبھا میں بھی پاس ہوا، اور جو ہمارے راشٹرپتی ہیں، راشٹرپتی نے سگنیچر بھی کیا۔ تو اب بتائیے ہماری کیا غلطی؟ ان کا تو پیچھا چھوٹ گیا۔ یہ ایک ٹیلر ہے، مسجد کے اوپر فیصلے، ایک ٹیلر ہے یہ ٹیلر۔ پکچر موویز ریلیز ہونے سے پہلے 2 منٹ کا ٹیلر آتا ہے نا، ٹیلر نوجوان لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ ہاں، اس ٹیلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مووی کیسی ہوگی، فلم کیسی ہوگی، یا وہ ایپیسوڈ کیسا ہوگا، ویب سیریز کیسا ہوگا۔ تو ایک ٹیلر ہے کہ لاگو کریں گے اگر کوئی ایسا قانون جو مسلم ہندو راشٹر کا ہوگا تو مسلم کیا ریئیکشن کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 دن تک پروٹیسٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ، جیسے CAA میں کیا ہم نے CAA پہ 100 دن تک ہم نے پروٹیسٹ کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں کے وہیں، بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا۔ کچھ نیتا لوگ ہیں جو چیختے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، ویسا نہیں ہونے دیں گے، پتا چلا کہ ان کا لنک کہیں اور سے مل جاتا، ان کے اکیلے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اقتدار پہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، آپ اپنی شریعت پر، ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ میری شریعت پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ بالکل نہیں، کہہ دیجئے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کے سامنے تم نتمستک ہوتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم ہاتھ جھکا کر پوجا کرتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جاؤ، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہاری جو کنسپٹ ہے عبادت کرنے کی تمہارے لیے، میں نہیں، میں تو اسی دین پر رہوں گا، اسی شریعت پر رہوں گا، اسی عقیدے پر رہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے گائیڈ کر رہا۔ تم یہ کہو گے کہ یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیے، تو یونیفارم سول کوڈ سمجھتے ہیں اس کو؟ یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی بھارت میں، مطلب یہ کہ سب کے لیے ایک قانون، سب کے لیے ایک قانون ابھی بھی ہے، لیکن دھارمک اعتبار سے ایک قانون۔ مطلب جیسے ہم لوگ ابھی شادی کرتے تو شادی میں نکاح پڑھایا جاتا، شادی میں نکاح پڑھاتے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو جب یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس وقت میں شادی میں نکاح نہیں ہوگا، بلکہ جو قانون پاس ہوگا، اب یہاں پر مسلمان نکاح پڑھتے ہیں، قبل تو ہوتا ہے شادی کے منڈپ، شادی اس میں امام مولانا صاحب کے سامنے، امام صاحب کے پاس، اس کے بعد ہندو دھرم کے اندر میں 7 پھیرے لیے جاتے ہیں شادی کے منڈپ میں۔ کرسچن میں کچھ اور ہوتا ہے، گرو کے سامنے میں آ کر کے کسنگ کرتے ہیں، وہ پھول ایکسچینج کرتے ہیں۔ کلیساؤں میں الگ ہوتا ہے، گرو نانک کے یہاں سکھ دھرم میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، بودھ میں الگ دھرم سے الگ طریقے سے کیا جاتا، لیکن جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو سب کی شادی ایک طرح ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گا۔
اب بتائیے سرکار جو فیصلہ کرے گی وہ تو کون سا طریقے پر عمل کرے گی؟ وہ تو وہی طریقے پر عمل کرے گی نا کہ اوم بھوربھوت سواہا، اوم کرکر سواہا، اوم منگلم سواہا، وہ تو اسی پر کہے گی کہ بھئی یہ شادی کے منڈپ پر بیٹھ کر سب شادی کرو. کیوں؟ وہ لوگ وہی کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہ تو اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں گے نا، آپ کے مذہب کے مطابق تو بنائیں گے نہیں. تو کرسچن تیار ہو جائے گا اوم منگلم سواہا بولنے کے لیے؟ کیا جین تیار ہو جائے گا؟ مسلمان تیار ہو جائے گا؟ نہیں. لیکن کوشش جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دیش میں ایک جیسا قانون مذہبی اعتبار یہ امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا منڈپ تمہارے لیے، ہمارے شادی کی بیاہ کا جو طریقہ ہے، جو نکاح کا سب سے آسان طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا. تمہارے یہاں شادی میں جہیز دیے جاتے ہیں، تلک دیے جاتے. 6 لاکھ بچیاں پچھلے 1 سال کے اندر جہیز کے تلک کی وجہ سے آپ کے حوالے کر دیا گیا. انڈیا ٹی وی کی رپورٹ، ان کی پرنٹ میڈیا کی رپورٹ پڑھیے. یہ رپورٹ ہے ہمارے اسلام میں اگر کوئی جہیز لیتا ہے، اگر کوئی تلک لیتا ہے، اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ نوٹ الاؤڈ. محمد رسول اللہ کی زندگی سامنے لا کر کھڑے کر کے ہم قوم کے سماج کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا مزاج، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، ہمارا طریقہ ہمارے نبی کا، ہمارے قرآن کا، ہماری جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے. تم پر عمل کرو، ہم پر عمل کریں. لیکن ایک دعوت دیتے ہیں تمہیں بھی، آ کر دیکھو، عمل کر کے دیکھو، قرآن پڑھ کر دیکھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر سکون نہ مل جائے تو اس وقت تم اعتراض کرنا کہ مولانا عبداللہ یو آر اللہ ہے، تو آپ جھوٹ بولتے. یہ دعوت ہے آپ کو، چاہیے آپ اسلام کو کم سے کم جانچیے، پرکھیے. تو محمد رسول اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کی لالچ دی گئی. دولت یہ لیجیے، محمد رسول اللہ یہ عرب کے خزانے کی چابی، لیکن خدا را لا الہ الا اللہ کے کام کو آگے مت بڑھائیے. خواجہ ان کے ابو طالب کے پاس، اے ابو طالب تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی؟ کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا امانتدار بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تم کو جو کرنا ہے تم کرو، انشاءاللہ ڈھال بن کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا. کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائے؟ محمد نہیں رکنے والے. محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا اور وحی کی جاتی ہے. ان کو پوری دنیا کے، پورے مانوتا کا، پورے جگت کا گرو بنایا گیا ہے. جگت گرو اتیناس دودھوشوریہ گرو نے بھی کہا پوری دنیا کا گرو، جگت گرو، پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے. اچھو گرہ پروشم دیپینتی پرجا چکولم چدم شروع تنچ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے. ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے کلائیاں توڑ دے گا. وہ یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو بزدل ہے. محمد بزدل نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا. اللہ جگت گرو کہا گیا. آئے دولت لے کر محمد، یہ خوبصورت لڑکا ہے، اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائیے، آپ باز آ جائیے. محمد رسول اللہ نے کہا اے ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا.
وہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے, لیکن میری کوشش, میری محنت رہے گی. تم ہمیں روک نہیں سکتے, تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. تمہارے طاقتوں سے, تمہارے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو, ان مشرکین کو, ان دشمنان بھارت کو, ان دشمنان مانوتا کو, ان دشمنان ڈیموکریسی کو, ان دشمنان جمہوریت کو, ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. تمہارے ڈرانے سے, یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروا پہننے سے آج ہم بھارت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آ سکتے. تم اگر کسی کی داڑھی پکڑ کر مارو گے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم تمہاری ٹوپی کو, تم ہماری ٹوپی کو اچھالو گے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری بیٹی کی پیچھے اگر جے شری رام کا نعرہ لگاؤ گے تو کیا ہماری بیٹیاں حجاب پہننا چھوڑ دیں گی؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے, اگر تمہاری یہ خیال ہے تو میں صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ایک بات یاد رکھو. جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتی. تم کو جو کرنا ہو تم کر لو. کیا تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تم محمد رسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو؟ ہمارے نبی نے, آخری نبی محمد رسول اللہ نے کہا تھا, اے میرے پیارے صحابہ, تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے, تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا اور جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا اور کبھی شراب مت پینا. آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکا کے ان ہنجاروں کو, آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیپ کے ان دھرم کے دشمنوں کو جو ہمارے اسلام کو, قرآن کو, شریعت کو, نماز کو, اذان کو, مدرسوں کو, پردے کو, ٹوپی کو, داڑھی کو, بہن کو, بیٹیوں کو آج بھگوا کپڑا پہن کر ڈرانا چاہتے ہیں. جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے, تمہارے ان کرپٹ نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے. لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤ گے. ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں, لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس دین کی وجہ سے, اس شریعت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے. ہم عبادت کریں گے, تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے. اور پھر سن لو, بھارت کا سنویدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئر, اگر تم مسلمان ہو تو اذان دے سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو. جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے, اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف نہیں, دیش کے خلاف نہیں. اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے, آپ تو دیش کے ویرودھی ہو گئے. نہیں جی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا کفار کو, مشرکین کو, تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار و مشرکین کو. رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں. بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 جو ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئر, میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ آرٹیکل. یہ بھارت کے سنویدھان کا انوچھید نمبر 26, اس میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئر. فریڈم مطلب آزاد, ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد. سنویدھان کہہ رہا ہاں, اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے راستے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں, آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے, آزادی ہے.
اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے، ایک مورلٹی کے خلاف ہے، یہ سوشل کے خلاف ہے، سوشلزم کے خلاف ہے۔ آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کے کسی ناگرک کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز۔ یہیں سے بات آتی ہے ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کے پردے کی، یہیں سے بات آتی ہے حجاب کی۔ تو حجاب پر عمل کرنا، حجاب کو پہننا منع نہیں ہے۔ کہاں منع نہیں؟ بھارت کے سموِدھان۔ جب سموِدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سموِدھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں۔ سموِدھان کہہ رہا ہے کہ پہنو، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مت پہنو۔ تو ہم تو دیش کے سموِدھان کے مطابق، اور وہ دیش کے خلاف۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ خریدنے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنی بھی طاقت لگا لو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے دھرتی پہ بھیجا میں کر رہوں گا۔ محمد رسول اللہ اگر ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، گھبرا کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم تک یہ دین نہ ہوتا، آج قرآن ہم تک نہیں پہنچتا، آج بخاری ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، آج مسلم ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ابو داؤد ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ترمذی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے میں ابن ماجہ نہیں ہوتی۔ یہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں صحیح ستہ۔ اگر نبی پاک علیہ السلام ڈر گئے ہوتے، ڈرے نہیں، آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا۔ آپ نے کسی بھی انسان کو تبلیغ اسلام کے لیے کسی بھی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ نے ڈرا کر دھمکا کر صحابہ کو کلمہ پڑھایا، بالکل 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 غلط بات۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دوست تو ویسے بھی دشمن تو ویسے بھی دوست بن جاتے تھے۔ 6 سال نبوت کے گزر گئے، 5 سال میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرد اور 4 عورتوں کے ساتھ ایتھوپیا چلے گئے، مجبور ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ کہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے، عمل کرنے نہیں دے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو یہاں سے چلے گئے ایتھوپیا۔ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے۔ شاہ حبش نجاشی ملکہ حبش ایتھوپیا، وہاں کے بادشاہ کے پاس کچھ ایسی افواہ پھیلی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ نے آیت تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ پڑھ رہے تھے تو اچانک کفار مکہ جو بیچ میں تھے وہ قرآن کریم کے اعجاز و کرام کو دل میں ایسی ہیبت تاری کی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں جیسے سجدے سے اٹھے، ارے ہم لوگوں سے we have mistaken, we have big mistaken, we have committed big mistake، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ افواہ پھیل گئی تو وہ لوگ پھر واپس آنے لگے، کچھ لوگ وہیں پر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ رکے نہیں، آپ کعبۃ اللہ جاتے، نماز پڑھتے، آپ کو پریشان کیا جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن پر اونٹ کی، بکری کی اوجڑیاں رکھ دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو عقبہ ابن ابی معیط نے گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے لپیٹا اور گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر کے آئے اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، پاگل ہو گئے ہو، ایک ایسے آدمی کو تم قتل کرنے چلے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، کیوں مارتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کی۔ یاد ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیوں لائے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوہ صفا پہاڑی کے پاس محمد رسول اللہ تھے۔ ابو جہل ادھر سے آیا تو محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر بھی مارا، آپ کا پاؤں، آپ کا پیر زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو وہاں پر قریب میں ایک لونڈی، ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل تو چلا گیا، محمد رسول اللہ خاموش رہے۔ بتاؤ دنیا والوں، کتنے حلیم، کتنے بردبار، کتنے نیک انسان تھے کہ لوگ پتھر بھی مارتے تھے محمد رسول
रसूलुल्लाह को तो पलट कर जवाब नहीं देते थे। आज उनको लोग गालियां देते, आज उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात बोलते। उनकी सीरत को घर घर तक, जगह जगह तक बोलने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज नहीं कहा। उधर से हजरत हमजा आ रहे हैं, तीर धनुष साथ में लगा हुआ है। उन्होंने उस लौंडी ने कहा जो पहाड़ी पर देख रही थी कि ए हमजा, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने ऐसा ऐसा किया, इतना बुरा भला कहा। फौरन तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। मुसलमान नहीं हुए थे, भतीजा था, मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन फौरन पहुंचे। कहाँ? घर नहीं गए, जहां पर अबू जहल बैठा था वहां पहुंचते हैं और जाकर जो तीर, जो धनुष है, उस धनुष के लकड़ी से उसके सर पर वार करते हैं। अबू जहल जख्मी हो जाता। उनके हिमायती उठते हैं हमजा से मुकाबले के लिए, तो अबू जहल बोलता है कि रुक जाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा हमजा पर, मैं गलती पर था, मैंने हाँ इनके भतीजे को बुरा भला कहा। अबू जहल को कहा कि तुम मेरे भतीजे को गलत बोलता, क्या जुर्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह का? वो अल्लाह के कलीमे की बात करता है, कहता है कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह के कलीमे को पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। यही जुर्म है ना? क्या गलती है उनकी? तुम मारते और सुनो कान खोल कर, मेरा भी अल्लाह वही जो मोहम्मद था, मेरा भी दीन वही जो मोहम्मद था। जुबानी वहां तो कहकर आ गए फौरन, लेकिन जैसे ही जुबान से कहना शुरू किया, अंदर की हालत बदलती चली गई। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में आकर कलिमा उन्होंने पढ़ा था। बताओ हमजा के ऊपर कौन सी तलवार चली थी? हजरत उमर फारूक तलवार लेकर निकले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे की नीयत से। जब जाते हैं देखते हैं वहां पर मंजर कुछ और। जब गए तो रास्ते में कोई मिला कर कहा कि कहां जा रहे हो? कहा कि आज काम तमाम करने जा रहा हूं। आखिरी नबी का उन्होंने कहा कि पहले घर पे जाकर देख लो कि जिस मैसेज को तुम मिटाना चाहते हो उस मैसेज की तबलीग और तालीम तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। घर पे जाकर देखते हैं उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वो कुरान पढ़ रही होती है। हजरत खत्ताब उनको कुरान, हजरत खब्बाब उनको कुरान करीम की तालीम दे रहे होते हैं। जब बाप बेटे भाई की आवाज सुने तो फौरन छुपाना शुरू कर दिया। हजरत खब्बाब को छुपा दिया जाता है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक ने अपनी बहन के ऊपर जुल्म ज़्यादती की और बहन ने कहा कि उमर, जिस माँ का खून दूध तुमने पिया उसी माँ का दूध मैंने भी पिया। तुम्हारे बदन में जो खून है, तुम्हारे रगों में जो खून है, वही खून मेरे रगों के अंदर भी है। तू जितना मारना चाहता तू मार ले, लेकिन मेरे अल्लाह की वैदानियत को मेरे दिल से तू निकाल नहीं सकता। जब ये देखा तो दिल में एक उमंग पैदा हो गया। आखिर है क्या? कहा कि जरा पढ़ कर सुनाओ, जरा देखो, मैं भी देखना चाहता हूँ है क्या। तो उन्होंने कहा कि तुम नापाक हो, पहले जाओ गुस्ल करके आओ, पाक होकर के आओ। आए तो सूरह ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा पढ़ करके सुनाया। जब पढ़े तो दिल की कैफियत बदल गई, पूरी की पूरी कैफियत बदल गई उनकी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में गए। हजरत हमजा के 3 दिन बाद। कौन उमर? वो उमर जो बहादुर थे, हिम्मत नहीं थी उमर के सामने में किसी को खड़ा होने की। इतनी बड़ी ताकत के मालिक उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन सी तलवार चली थी बताओ दुनिया वालों? तलवार के जरिए से बदनाम करने से मोहम्मद रसूलुल्लाह बदनाम नहीं होंगे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरमी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमदर्दी ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का चर्चा, इस्लाम का परचम को बुलंद किया है, जुल्म ज़्यादती से नहीं। इसीलिए कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कहा वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। ए मोहम्मद, आपको सिर्फ नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि आपको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा। मेरे भाइयों, इस पर भी बस नहीं हुआ। जब देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रुक नहीं रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो कुफ्फार मक्का ने कोशिश की क्या
ایک کام کیا جائے، جب تک یہ اس محلے میں رہیں گے، اس علاقے میں رہیں گے، یہ لوگوں سے سمپرک میں آئیں گے اور لوگ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر رکیں گے نہیں، کلمے کو قبول کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ایمان لایا اس کو کٹوا دو، چھٹوا دو، کٹوا دو، وہ اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اصل پریشانی تو یہ تھی، کسی کو روپے دے کر، ایک ہے نا حارث بن نظر بن حارث، اس نے تو باضابطہ لڑکیاں تیار کر رکھی تھی، لڑکیاں اپنے گھر میں۔ کیا اگر دیکھا کہ کوئی اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اسلام سے بہت قریب ہو رہا ہے، بہت متاثر ہے، تو فوراً وہ کسی لونڈی کو، کسی لڑکی کو اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو بہلاؤ پھسلاؤ۔ جاتے ان کے پاس بہلاتے پھسلاتے اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن صحابہ کرام ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ وحدانیت ان کے دل میں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک مرتبہ رب ذوالجلال کے وحدانیت گھر کرنے کے بعد، اسی لیے تو وہ لوگ پریشان تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ آخر کیا کیا جائے۔ پہلے تو مذاق اڑایا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پھر پاگل دیوانہ کا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پریشان کیا، زد و کوب کیا، تب بھی نہیں مان رہے، تو اب کیا کیا جائے۔ اب چوتھے نمبر پر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ٹوٹل ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور پھر شیبہ ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا میرے بھائیوں، یعنی سوشل بائیکاٹ، نہ وہاں سے کوئی باہر جائے گا، نہ اندر سے باہر سے کوئی اندر جائے گا، نہ کھانے پینے کا کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگا، کچھ نہیں، کچھ بھی ایکسچینج نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور کوئی بھی سوشل ورک نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں۔ آل تھنگس ہیڈ بین ڈسکنیکٹڈ ان دا شیبہ ابی طالب، شیبہ ابی طالب کے اندر میں بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، سیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں پر صحابہ کرام کے کھانے کے جب سب کچھ ختم ہو گئے تو درختوں کے پتے چبا چبا کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی اسلام نہیں مٹا، اس کے باوجود بھی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آن بان شان کے ساتھ زندہ کیا، اور پھر جب وہ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی ہار گئے، تو بالآخر محمد الرسول اللہ کے قتل کی سازشیں رچنے لگے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر ان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پاس ہوا، مشورہ ہوا، یہ بات پاس آئی کہ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی بیٹھیں گے وہاں پر، ان کے جس گھر میں رہتے محاصرہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کی مدد اللہ کرتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے بال کو نہیں ہلا سکتی۔ دنیا والوں، یہ وہ مذہب ہے، تم یورپ، امریکہ، جاپان، مشرق و مغرب اور اتر سے لے کر جنوب تک ساری باطل طاقت اس کو مٹانے کی کوششیں کر چکا ہے۔ بھارت میں انگریز نے بھی کوشش کی تھی، ملک شام میں ایک وہاں کا باعث، وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی کوشش کی تھی قرآن کریم کو بدلنے کی، لیکن وہ خود تباہ ہو گیا۔ قرآن آج بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دین محمد کا نہیں ہے، یہ دین مولانا عبداللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ شریعت کسی مہاپروش کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، اور اس قرآن کا محافظ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، جو اللہ سروشکتیمان ہے، جو اللہ ذات مہان ہے، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے جو اس پورے پرتھوی کو جو پیدا کیا ہے، 30 کروڑ 6 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب ہے۔ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے دوری پر چمکتے ہوئے چاند کو جو روشنی دی ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دھرم ہے۔
7 करोड़ 4 करोड़ 60 लाख 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने जो जमीन को पैदा किया, ये उस अल्लाह का धर्म है। जब अल्लाह तमाम चीजों को पैदा कर सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम्हें मनी के कतरे से, पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस धर्म की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता? ये शायद वो भूल जाते। अल्लाह तबारक व तआला का ये मजहब, ये शरीयत, अल्लाह ने खुद से नाम रखा इस मजहब का, ये मुसलमानों का, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारे नाम मुसलमान होंगे। और जो मजहब है और भी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किसी को पसंद नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हमको पसंद है। और इस्लाम में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, तकवा, परहेजगार इख्तियार करेगा वो मेरा महबूब होगा। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कोई भेदभाव नहीं, बंगाल का हो कि बिहार का हो कि उत्तर प्रदेश का हो कि कलकत्ता का हो कि मालदा का हो कि सिल्लीगुड़ी का हो कि पटना का हो कि झारखंड का हो। इन द साइट ऑफ मी देयर इज नो क्वालिटी। I accept that person and I like that the most, that person who follow every time the command of Quran, जो कुरान को फॉलो करेगा, जो शरीयत को फॉलो करेगा, and that this person lovely person, वो अच्छा होगा। तो कुरान का फाइनल डिसीजन है। ये लोग भूल जाते हैं कि नहीं जनाब, हमारी कोशिश करने से इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, कुरान मिट जाएगा। खामखा की कोशिश। जब उन्होंने कोशिश की मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने की, सारे लोग आके तलवार लेकर घर को घेर लिया। लो जी, अबू जहल तो एकदम नशे में धुत, वो बहुत बोल रहे थे ये कि कलिमा पढ़ लो, दुनिया की इज्जत तुम्हारे कदमों में, मान लो अल्लाह को एक, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। हंस रहे थे जैसे होता है ना, एकदम नशे में चूर होकर। लेकिन वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हाथ में मुट्ठी लेकर यासीन शरीफ की उस आयत शरीफा को पढ़कर आपने फेंक दिया। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फेंक दिया, सबके सर मुंह सब अंधे हो गए। बड़ी आसानी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल के मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, जाकर गारे सौर में 3 रोज तक रहे। जब उन्होंने देखा, किसी ने कहा क्या रे किस लिए खड़ा? कहा ऐसे ऐसे। कहा कि वो तो गए। कहा कि बखुदा हमने नहीं देखा। कैसे निकल कर गए? कह रहे नहीं, वो देखो वो जो चादर है जिस पर डेली ओढ़कर सोते हैं, वो चादर तो वहां नीचे लेटे हुए, वहां जाकर देखते हैं तो हजरत अली लेटे हुए। उन्होंने देख करके सबके तोते उड़ गए जी। सब देखने लगे क्या हो गया है। वही ताकताज हो रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी शरीयत को मिटाने की साजिशें हो रही, कोर्ट के जरिए से साजिश हो रही। इंशाअल्लाह तुम कोर्ट के जरिए से फैसला करो और फैसला हमारे हक में आएगा। क्यों? क्योंकि हम हक पर हैं। आया था फैसला, कोर्ट के फैसला था ना वो केरला हाई कोर्ट का। केरला हाई कोर्ट ने सन 2016 में फातिमा बशीर को मना कर दिया था। क्या सीबीएसई बोर्ड ने मना कर दिया? सीबीएसई बोर्ड ने मना किया कि फातिमा बशीर wearing hijab with hijab is not allowed to sit in pre-examination hall। एग्जाम में नहीं बैठ सकती कौन? फातिमा बशीर। किसने कहा ये चैलेंज किया उसने, सीबीएसई बोर्ड ने। बहुत मजबूत बोर्ड है, तकरीबन 28,000 स्कूल इसके अंदर में है, 1929 से चल रहा है और फिर इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर है। उन्होंने कहा साफ लफ्जों में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबी, सेंट्रल बोर्ड, सेंटर बोर्ड भी सेंट्रल बोर्ड, सीबीएस, एस के मतलब सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। उसने मना कर दिया कि जी हम नहीं देंगे। और क्या लागू किया, क्या हुक्म नाफिज किया कि जो भी बेटी आएगी एग्जाम में वो ममता दीदी की तरह हवाई चप्पल पहन के आए, हवाई चप्पल, और कपड़ा बड़ा नहीं, छोटा कुर्ता, बटन बड़े बड़े होने चाहिए, पूरा बदन, पूरा सर नंगा। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द मुस्लिम वुमेन wearing hijab to cover up the hijab? It is an essential part of the Quran and Hadith,
ہماری مسلم بیٹیاں کیسے آ سکتی؟ دیودت اوستھی نے کہا، صاف لفظوں میں دیودت کامت نے کہا کہ اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف اسلام، بیٹیاں مر جائیں گی لیکن تمہارے اس تھیوری پر عمل نہیں کرے۔ فوراً فاطمہ بشیر نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ وی ول ناٹ فالو۔ تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کیرلا نے یہ کہا کہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر تو نافذ ہو سکتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹی، وہاں پر کسی بھی مسلم بچی کو پردہ پہن حجاب کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ صاف لفظوں میں منع کیا کس نے؟ کیرلا ہائی کورٹ نے۔ آج جو کرناٹکا کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے چونکہ اڈپی کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کی بچیاں ہیں، اور کیرلا ہائی کورٹ نے پہلے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں کسی بچی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم پردہ، تم حجاب پہن کر نہیں آ سکتے، کسی بھی بچی کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب دائیں بائیں دیکھ کر اب کیا ہوت ہے، کیا کریں؟ ارے ہم یہی کہتے ہیں کہ پورے بھارت کے بیٹیوں کو پردہ میں لے آؤ، حجاب میں لے آؤ، انشاءاللہ زنا کے واردات گھٹ جائیں۔ زنا سے روکنا ہو تو کون سا راستہ؟ پردے کا، حجاب کا، سب سے بہتر راستہ۔ وقت میرا تو تقریباً پورا ہو چکا ہے، ابھی تو صرف ہم ہجرت تک بھی نہیں پہنچے تھے، چونکہ وقت متعین ہے، مضبوط ہے، سسٹم یہاں کا الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور بہت خوشی بھی 2 دن سے آپ کے بیچ میں رہا، میری آواز بھی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے اور بہت کچھ بولنا تھا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا مقدر میں یہاں آنا تو کمپلیٹلی بات رکھیں گے۔ ابھی ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سننی ہے، پھر آپ کے محبوب مقرر شیخ جرجیس انصاری صاحب بھی آپ کے بیچ آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔